بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کسی کو نہیں مارا سوائے جنگ کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عمر بھر کسی مرد اور عورت کو مطلق نہیں مارا۔ ہاں، میدان جنگ میں جہاد کرتے وقت ضرور مارتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف و ایذا پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی انتقام نہیں لیتے۔ ہاں، اگر وہ اللہ کے احکام توڑنے کا باعث ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کا بدلہ ضرور لیتے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کہکا نہیں لگایا؟ آئیے آپ کو فرمان کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہکا لگاتے نہیں دیکھا، صرف آپ تبسم فرما دیا کرتے تھے۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں نکالا اور نہ عمر بھر کسی کو گالی دی۔ اگر غصہ آتا تو صرف یہ فرماتے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو کیا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو کام درپیش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسان اور سہل کام سر انجام دیتے، بشرطے کہ اس کے ارتکاب سے گناہ لازم نہ آتا ہو، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت دور بھاگتے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت کو توڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ضرور انتقام لیتے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی کلام نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ شمار کرنا چاہتا تو ضرور گن لیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک یہودی بچے کی عیادت کا قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی کا لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت یعنی کہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بچے اسلام قبول کر لو۔ یہ سن کر بچہ اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے عیب سننے سے ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے اپنی سوکن صفیہ رضی اللہ عنہما کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صفیہ رضی اللہ عنہما میں یہ عیب ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جواب دیا، تم نے اس غریب کا عیب بیان کر کے ایسا کلمہ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو اس کا رنگ فوراً تبدیل ہو جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھانا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی لگن تھی جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ اس لگن کا نام غزہ تھا۔ جب سب مسلمان شاش کی نماز سے فارغ ہوتے تو یہ لگن سامنے رکھی جاتی۔ اس میں سریت دلیہ ہوتا۔ جب بہت مسلمان جمع ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک اعرابی نے اعتراض کیا، یہ کیسی نشست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے مجھ کو ایک متواضع اور خاکسار بندہ بنایا ہے، نہ کہ سرکش اور متکبر شخص۔ اس کے بعد فرمایا، کنارے سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ کیونکہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ موزن ناظرین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسلمانوں سے محبت بہت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گاؤں کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کی ترکاریاں لا کر تحفتاً دیا کرتا تھا۔ اس کا نام ظاہر تھا۔ جس وقت وہ گاؤں جانے لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان تیار کر دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ظاہر ہم کو گاؤں کی چیزیں لا کر دیتا ہے اور ہم اس کو شہر کی اشیاء مہیا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی۔ ظاہر صورتاً کبھی یعنی کہ بصورت کریہ المنظر بدنما تھا۔ ایک دن وہ اپنی ترکاریاں فروخت کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کو مطلق علم نہ تھا کہ پیچھے کون ہے۔ اس نے کہا، مجھ کو چھوڑ، تو کون ہے؟ جب اس نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب وہ اپنا بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب ملانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز دینے لگے، اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ اس نے عرض کیا، میری صورت بہت بری ہے، میری کیا قیمت ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی دعوت کو بہت خوشی سے قبول کرتے۔ ایک درزی کی دعوت کا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں شریک تھا۔ درزی نے دسترخوان پر جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک گوشت تھا رکھا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو لے رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ کو ہمیشہ کدو سے محبت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت انعام و اکرام کا نمونہ تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک چادر پیش کی۔ اس نے کہا، حضور، میں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لیے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس سے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا تہبند بنایا اور اس کو پہن کر ہمارے سامنے تشریف لائے۔ اسے دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا، یہ چادر بہت اچھی ہے، مجھے پہنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور چادر کو تہہ کر کے اس شخص کو بھجوا دی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو ملامت کی کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، تم نے ان سے مانگ لی، تم کو پہلے ہی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال مسترد نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے اس کو پہننے کی غرض سے نہیں مانگا، میں اس چادر مبارک کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت وہ مرا ہے یہ چادر اس کا کفن تھی۔ معزز ناظرین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم مریضوں سے عیادت کا واقعہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے ایام میں سخت بیمار پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میری آنکھیں دکھنے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔